बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की रहलत का दिन है 10 माह मुबारक रमज़ान। इसलिए चंद गुजारिशात जनाब खदीजतुल कुबरा की अज़मत के हवाले से पेश करनी है। हमारा अक्सर मौजू नाजुल बलागा रहता है, तो नाजुल बलागा के एक खुतबे में, खुतबा नंबर 190 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जो अज़मत बयान की उससे शुरू करते हैं। फिर पैगम्बर अकरम ने क्या फरमाया, और कुरान मजीद की वो आयत तो मशहूर और मारूफ है कि जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद होता है, ववजदक आइलन फअगना, ए मेरा महबूब हमने आपको तंग दस्त पाया और आपको गनी बना दिया है। अब हर बाइंसाफ मुफस्सिर ने वजाहत से लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस ज़ात ग्रामी के ज़रिए जनाब पैगम्बर अकरम को गनी किया है वो माल जनाब खदीजतुल कुबरा था। अब वो माल भी किस तरीके पे जनाब खदीजतुल कुबरा ने जनाब पैगम्बर अकरम के सपुर्द किया। जब माल जनाब खदीजतुल कुबरा का इकट्ठा हुआ तो एक मौके पे अरब के सरदारों को गवाह बन के जनाब खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, माली मालुक व अना अमतुक, मैं आपकी कनीज़ हूँ और ये माल आपका माल है। और फिर सारी ज़िंदगी इसको निभाया। और शेब अबू तालिब से जब निकली तो उस वक्त हालत क्या थी, उस मुहासरे में अकलौती बेटी जनाब फातिमतुज़ ज़हरा भी दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा कर रही थी। इसलिए मौलाना करार हुसैन मरहूम ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है इस मौजू पे, मलिकतुल अरब जनाब खदीजतुल कुबरा। बहरहाल उस कुरान मजीद की आयत की तफसीर की तरफ भी हम नहीं जाते, फ़कत जनाब पैगम्बर अकरम के दो फरमान नकल करेंगे और शुरू करते हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब खदीजतुल कुबरा को किन अल्फाज में याद किया। नाजुल बलागा का खुतबा नंबर 190 है। इसमें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपनी हालत पेश की है और फरमाते हैं, वलक़द कुन्तु अत्तबिउ इत्तिबाअल फ़सील असर उम्मे। बड़ा ही खूबसूरत जुमला है जनाब अमीरुल मोमिनीन का, इत्तिबाए रसूल का, और ज़बां ज़द आम है ये जुमला कि अली ने कैसे कहा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल, मैं पैगम्बर अकरम के पीछे पीछे यूं लगा रहता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे। ये खुतबा 190 के अल्फाज हैं। ये अफ़कार इस्लामी का मतबूआ सफ़ा 558। कितने ही खूबसूरत, यानी इत्तिबा और पैरवी पैगम्बर का यूं दावा, वो अपनी जगह पे कि जहाँ दावा किया है कि मैंने ज़िंदगी में एक लहजे के लिए भी अल्लाह या अल्लाह के रसूल की मुखालफत नहीं की, वो अपनी जगह पे। लेकिन ये भी खूबसूरत अल्फाज हैं कि मैं पैगम्बर अकरम के पीछे पीछे यूं लगा रहता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे। आगे फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ मेरे लिए अखलाक हसना के परचम बुलंद करते थे और मुझे उनकी पैरवी का हुक्म देते थे, और हर साल कोहे हिरा में कुछ अरसा क़याम फरमाते थे। ये काबिल तवज्जो जुमला है। यहीं से जनाब खदीजतुल कुबरा की अज़मत ज़ाहिर होती है। कोहे हिरा में कुछ अरसा क़याम फरमाते थे और वहाँ मेरे अलावा कोई उन्हें नहीं देखता था। नहीं है फुर्सत और ना मौजू है हमारा कि एक एक जुमले की तरफ जाएं कि कोहे हिरा में वक्त गुजारते थे और वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं देखता था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खदीजा के घर के अलावा किसी घर की चार दीवारी में इस्लाम न था। अलबत्ता तीसरा उनमें मैं था। मैं वही और रिसालत का नूर देखता था और नबूवत की खुशबू सूंघता था। यह है वो मकाम नाजुल बलागा जहाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा को याद करते हैं और क्या फरमाते हैं कि तन्हा घर जिस घर में इस्लाम था वो पैगम्बर और जनाब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा थी, या मैं अली उनके साथ शामिल था। अब अगर कुरान मजीद की उस आयत को देखिए और किसी की अज़मत को देखना है तो वो क्या है, अस्साबिकून अस्साबिकून, वो जो अल्लाह के करीबी हैं, वो इस्लाम में सिबकत करने वाले हैं। तो जनाब खदीजतुल कुबरा में से कोई सिबकत करने वाला नहीं है।
بہرحال یہ جناب امیر المومنین اور جناب پیغمبر اکرم کی تو انتہا ہے۔ یہ روایت بہت ساری صحیح کتابوں میں اور معتبر کتابوں میں لکھی گئی ہے، اور عجب یہ ہے کہ یہ روایت نقل بھی کی گئی ہے جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب وہ کیا ہے کہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم ہر وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بڑے اچھے الفاظ میں لفظ ثنا کرتے رہتے تھے، یعنی مد سرائی کرتے رہتے تھے۔ جناب ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت اور ہے ہی نہیں۔ یہاں جناب پیغمبر اکرم کے جملات جو بہت ساری کتابوں نے لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہاں کانت و کانت، وہ تھیں اور وہ تھیں، یعنی یہ ایک مخصوص انداز ہے کہ جیسے خدیجۃ الکبریٰ تھیں بس وہ خدیجۃ الکبریٰ ہی تھیں، ان جیسا کوئی اور نہیں تھا۔ اور ایک حدیث جو اکثر مثلا مسند احمد ابن حنبل نے بھی لکھی ہے اور بہت ساری کتابوں نے، یہاں فتح الباری کی روایت میرے سامنے ہے، یہ بھی جناب عائشہ سے نقل ہے۔ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم اکثر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھے غیرت ہوئی اور میں نے کہا، اب یہ لفظ جو ہے وہ چونکہ فتح الباری میں یہی ہے تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، ورنہ کچھ الفاظ اور بھی ہیں، اور یہ ہے کہ فخذتنی الغیرہ، مجھے غیرت محسوس ہوئی کہ جناب پیغمبر اکرم میرے ہوتے ہوئے جناب خدیجہ کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فقلت هل كانت الا عجوزا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک بوڑھی ہی تو تھی، اور کیا تھا؟ قد ابدلک اللہ خیرا منها، ذرا اس پہ توجہ فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اس سے بہتر زوجہ دے دی ہے۔ تو یہاں فغاضب، جناب پیغمبر اکرم غضبناک ہو گئے، ثم قال لا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منها، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے خدیجہ کا نعم البدل مجھے اور اس سے بہتر کوئی نہیں دیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین میں بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے سر فہرست جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جیسے خود جناب عائشہ بھی اس چیز کو نقل کر رہی ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کے بدلے میں کوئی ایسی خاتون پیغمبر اکرم کو نہیں دی۔ اب پھر پیغمبر اکرم نے 4 صفات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نقل کیے ہیں اور ناقل جناب عائشہ ہیں، اور وہ کیا ہیں بس ان کو دیکھیے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ کفر اختیار کیے ہوئے تھے۔ وصدقتنی، اس لفظ کو خصوصی طور پر وصدقتنی، میری اس وقت تصدیق کی، اذا کذبنی الناس، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ اب اس حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جس نے جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں جنہوں نے جناب پیغمبر اکرم کی تصدیق کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی گفتگو میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے صدیقۃ الکبریٰ اگر کوئی ہیں تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے جو تصدیق کرنے والی ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ البتہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 37 میں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اول من صدق رسول اللہ، میں سب سے پہلے وہ ہوں جنہوں نے پیغمبر اکرم کی تصدیق کی۔ تو ان دونوں میں یہ دیکھیے، یہاں صدیقہ وہاں صدیق جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ تو پہلی چیز کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی، جب لوگ کفر اختیار کیے تھے سب سے پہلی میری تصدیق کرنے والی تو یہ ہے صدیقہ کبریٰ۔ وواسطنی بمالہا اذا حرمنی الناس، مجھے اور میری مدد کی مال کے ذریعے سے، یہ اس آیت کی گویا تفسیر ہے کہ وواجدک عائلا فاغنا، تو مال سے میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ اور چوتھی چیز جو جناب پیغمبر اکرم نے فرمائی ہے ورزقنی اللہ منہا الولد، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ذریعے سے مجھے اولاد دی، بغیر اس کے علاوہ کسی اور خاتون کی اولاد باقی
نہیں رہی۔ یہ ہے پیغمبر اکرم نے 4 صفات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیان کیے ہیں۔ اب ایک پہلو جو ہے وہ عرض کروں کہ ذرا انصاف سے ہم کام نہیں لیتے کہ ہم اگر امہات المؤمنین کا تذکرہ کرتے ہیں تو والسابقون السابقون کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ تذکرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہونا چاہیے، اور یہ صفات جو جناب پیغمبر اکرم بیان فرما رہے ہیں، اور جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر فرماتے نہیں اس جیسا کوئی مجھے نہیں ملا۔ ہر اعتبار سے امہات المؤمنین میں سے بھی سر فہرست جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ تو اب جب تذکرہ ہو تو اس حوالے سے ہو کہ یہ بھی امہات المؤمنین میں سے ایک ہے، اور وہ ہیں کہ جو 25 سال تک پیغمبر اکرم کے ساتھ تنہا رہیں۔ البتہ آخر میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ ایسی بحثیں کرنے کے بجائے اور ان کے ساتھ عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پیش کیجئے، اور ساتھ یہ چیزیں بھی پیش کیجیے جناب خدیجۃ الکبریٰ بطور زوجہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ان کا کیا کردار تھا۔ اور خواتین کو یہ پہلو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مشکلات میں شوہر کا ساتھ دینا جناب خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھیے، اور ایک اپنے ذاتی پہلو سے بھی تجارت کا ہنر جو ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے خواتین سیکھیں، تاکہ اپنے شوہر کا بھی راہ خدا میں مدد اور معاونت کر سکیں۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ مشکل سے مشکل دور میں پیغمبر کا ساتھ دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اسی دنیا میں اجر دیا۔ ہم کہتے ہیں باقی ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ مومنین کی بھی ماں ہیں اور کروڑوں سادات کی بھی حقیقی ماں ہیں، لہٰذا اس ماں کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور خواتین کو بالخصوص اس ماں سے کردار زوجہ سیکھنا چاہیے۔ اللہ اجر کیسے دیتا ہے، پھر فاطمۃ الزہرا جیسی اولاد دیتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جناب زہرا کے لیے جو علامہ اقبال نے یہ جملہ کہا تھا کہ بطولی باش پنہا شو عظیم زمان کہ در دامن شبیری بگیری فاطمہ بن جا، تاکہ آپ دامن میں شبیر جیسی اولاد پرورش پائیں۔ میں بھی اسی پہ ختم کروں گا کہ میری بہنیں بیٹیاں آپ بھی خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کو اپنائیے، تاکہ آپ کے دامن میں بھی بطول جیسی بیٹیاں پرورش پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔